کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر جانور انسانوں کی طرح باتیں کریں اور کوئی انسان ان کی زبان سمجھ سکے تو وہ کون سے ایسے راز جان لے جو پوری زندگی بدل دے؟ یہ ایک ایسے ہی مالدار سودگار کی سچی نصیحت آموز داستان ہے جس کی زندگی ایک بیل اور ایک گدھے کی گفتگو نے ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک سوداگر تھا اور بڑا مالدار بھی تھا۔ وہ مختلف جانوروں کی بولیاں بھی اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ اسی دن اس نے نوکروں سے شیشی منگوائی تھی، مگر اس نے گدھے اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل گدھے سے کہہ رہا تھا کہ تم خوش قسمت ہو، جبکہ میں سارا دن کھیتوں میں جاتا رہتا ہوں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے مجھے استبل سے نکل لیا جاتا ہے، میری گردن پر جوا رکھا جاتا ہے، میرے کندھوں پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، میرے قدموں کے نیچے سخت زمین ہوتی ہے۔ گرمی میں سورج آگ برساتا ہے، سردی میں یخ بستہ ہوائیں جسم کو چیرتی ہیں، بارش میں کیچڑ میرے قدموں کو روک دیتا ہے، پھر بھی مجھے چلتے رہنا پڑتا ہے۔ مالک کی فصلیں میرے دم سے لہلاتی ہیں، مگر کوئی میری تھکن نہیں دیکھتا۔ شام کو جب واپس آتا ہوں تو جسم پسینے اور مٹی سے بھرا ہوتا ہے، کھانے کو تھوڑا سا چارہ ملتا ہے اور پھر اگلی صبح وہی مشقت میرا انتظار کرتی ہے، جبکہ تمہیں کبھی کبھار ہی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ تم آرام سے کھاتے ہو، سوتے ہو اور لوگوں کی نظروں میں بھی اتنے مظلوم نہیں لگتے۔ گدھا مسکرایا اور بولا، اے دوست، دنیا میں صرف محنت ہی کافی نہیں ہوتی، عقل بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی عقل سے فائدہ اٹھائے تو مصیبت سے بچ سکتا ہے۔ تم بھی ایک دن بیمار بن جاؤ، کھانا چھوڑ دو، زمین پر لیٹ جاؤ، مالک سمجھے گا کہ تم بیمار ہو اور تمہیں آرام دے دے گا۔ بیل کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اگلے دن وہ یہی کرے گا۔ سوداگر خاموشی سے یہ ساری گفتگو سنتا رہا، کیونکہ وہ جانوروں کی زبان سمجھتا تھا، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگلے دن عجیب ہونے والا ہے۔ رات گزر گئی، صبح سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ نوکر ہمیشہ کی طرح بیل کو لینے آئے، مگر بیل نے کھانا نہ کھایا۔ گردن جھکا کر زمین پر لیٹ گیا، وہ کراہنے لگا جیسے واقعی شدید بیمار ہو۔ نوکر گھبرا گئے، انہوں نے مالک کو جا کر خبر دی کہ بیل شاید مرنے والا ہے۔ سوداگر نے دل ہی دل میں ساری حقیقت جانتے ہوئے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور آج گدھے کو جوت دو، آج کھیتوں میں وہی کام کرے گا۔ جب گدھے نے یہ سنا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھا تھا کہ اس کا مشورہ صرف بیل کو آرام لائے گا، مگر اب خود اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ اسے کھیت میں لے جایا گیا، اس کی گردن پر بھاری جوا رکھا گیا، سخت زمین میں ہل چلایا گیا۔ دوپہر کی تیز دھوپ اس پر برس رہی تھی، پسینہ اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا، اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ شام تک وہ اتنا تھک گیا کہ اس کی سانسیں پھول گئیں۔ جب وہ واپس استبل آیا تو بیل خوشی سے آرام کر رہا تھا، اس کے سامنے تازہ چارہ رکھا تھا، وہ سکون سے بیٹھا جگالی کر رہا تھا۔ گدھے نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پچھتاوا بھر آیا۔ اسے احساس ہوا کہ دوسروں کو غلط مشورہ دینے والا اکثر خود اس کا شکار بن جاتا ہے، لیکن ابھی اس آزمائش کا اصل آغاز باقی تھا، کیونکہ سوداگر نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جانوروں کی گفتگو سے ایک ایسا سبق سیکھے گا جو نہ صرف اس کے گھر والوں بلکہ پورے شہر کی قسمت بدل دے گا۔ گدھا اس رات تکلیف سے کراہتا رہا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ جو شخص دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اکثر خود ہی اسے میں گرتا ہے۔ صبح ہوتے ہی بیل نے خوشی خوشی پوچھا کہ دوست، آج تو تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ گدھے نے لمبی سانس لی اور کہا کہ میری بات غور سے سنو، کیونکہ اگر آج بھی تم نے بیمار کا ڈرامہ جاری رکھا تو تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ جب شام کو مجھے واپس لایا جا رہا تھا تو میں نے مالک کو اپنے ایک نوکر سے کہتے ہوئے سنا کہ اگر بیل کل بھی نہ اٹھا تو اسے کسائی کے ہاتھ میں بیچ دو، کیونکہ بیمار جانور رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر تم نے میری پہلی بات مانی تو اب دوسری بات بھی مان لو، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ بیل یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی گھوم گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ بغیر سوچے سمجھے کسی کے مشورے پر عمل کرنا کتنی بڑی حقارت ہوتی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو گیا، خوب چارہ کھایا، زور زور سے ڈکاریں لینے لگا،
اور جب نوکر اسے لینے آئے تو وہ پہلے سے زیادہ چاق و چوبند نظر آیا۔ نوکر خوش ہو گئے اور فوراً سوداگر کو خبر دی کہ بیل بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ سوداگر یہ سن کر مسکرایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گدھے نے اپنی جان بچانے کے لیے بیل کو سچ بتا دیا ہے۔ اسی وقت سوداگر کی بیوی نے اسے مسکراتے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس پر آپ بار بار مسکرا رہے ہیں؟ سوداگر نے بات ٹال دی مگر اس کی بیوی ضد مزاج تھی۔ وہ بار بار پوچھنے لگی کہ مجھے بھی بتائیں۔ سوداگر نے کہا کہ میں تمہیں یہ راز نہیں بتا سکتا کیونکہ اگر میں نے جانوروں کی زبان کا راز کسی انسان کو بتایا تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ مگر اس کی بیوی نے ضد نہ چھوڑی۔ وہ کہنے لگی اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں، ورنہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے، رشتہ دار بھی آ گئے۔ سب نے عورت کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ سوداگر سخت پریشان ہو گیا۔ ایک طرف اپنی جان تھی اور دوسری طرف بیوی کی ضد۔ وہ ساری رات بے چین رہا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا کبھی زمین کی طرف۔ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صبح کے وقت وہ گھر سے نکل کر باغ میں جا کر بیٹھا تاکہ تنہائی میں کوئی حل سوچ سکے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کتا اور ایک مرغ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کتا بڑے افسوس سے مرغ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا مالک کتنا نیک اور سمجھدار ہے مگر اپنی ہی بیوی کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ اگر اس نے راز بتایا تو مر جائے گا اور اگر نہ بتایا تو بیوی اسے جینے نہیں دے گی۔ مرغ زور سے ہنسا اور بولا اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کبھی اتنی کمزوری نہ دکھاتا۔ میرے پاس 50 مرغیاں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی میری بات نہ مانے تو میں اسے فوراً سیدھا کر دیتا ہوں۔ انسان کو بھی حکمت اور مضبوطی کے ساتھ گھر چلانا چاہیے۔ ہر ضد پوری کرنا محبت نہیں بلکہ بعض اوقات نقصان کا سبب بنتا ہے۔ سوداگر نے مرغ کی بات غور سے سنی تو اسے احساس ہوا کہ نرمی کے ساتھ ساتھ بعض مواقع پر مضبوط فیصلہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ فوراً گھر واپس آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو محبت سے سمجھایا کہ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جان لینا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ اس نے اسے بتایا کہ اگر وہ ضد چھوڑ دے تو ان کی زندگی ہمیشہ خوشحال رہے گی۔ بیوی نے پہلے تو انکار کیا مگر جب اس نے اپنے شوہر کے چہرے پر سچی پریشانی دیکھی اور گھر والوں کی باتیں سنی تو اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے اپنی ضد ختم کر دی۔ سوداگر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بھی بچ گئی اور اس کا گھر بھی ٹوٹنے سے محفوظ رہا۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ جانوروں کی زبان سمجھنے کی نعمت کو کبھی غرور یا فضول باتوں کے لیے استعمال نہیں کرے گا بلکہ ہر حال میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے گا، کیونکہ عقل، صبر اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ ہی انسان کو بڑی سے بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ سوداگر کی بیوی نے جب اپنی ضد چھوڑ دی تو گھر کا ماحول دوبارہ پرسکون ہو گیا۔ مگر اس دن کے بعد سوداگر پہلے والا انسان نہ رہا۔ وہ ہر بات میں جلد بازی کے بجائے غور و فکر کرنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جانوروں کی زبان سمجھنے کی جو نعمت عطا کی ہے وہ صرف حیرت انگیز باتیں سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح اور دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے۔ چند دن گزرے تو ایک رات وہ معمول کے مطابق اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ چاندنی رات تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اونٹ اور ایک گھوڑا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اونٹ کہنے لگا کہ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے، جب اس کے پاس دولت نہیں ہوتی تو وہ دولت کے لیے بے چین رہتا ہے اور جب دولت مل جاتی ہے تو سکون کے لیے ترستا رہتا ہے۔ گھوڑے نے جواب دیا کہ اصل دولت مال نہیں بلکہ قناعت ہے۔ جس کے دل میں شکر ہو وہ غریب ہو کر بھی امیر ہے اور جس کے دل میں لالچ ہو وہ خزانے پا کر بھی فقیر رہتا ہے۔ سوداگر نے یہ بات سنی تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ اسے اپنی گزری ہوئی زندگی یاد آ گئی جب وہ صرف تجارت بڑھانے کی فکر میں رہتا تھا۔ اس نے اسی وقت دل میں عہد کیا کہ اب وہ اپنی دولت کا بڑا حصہ ضرورت مندوں پر خرچ کرے گا۔ اگلے ہی دن اس نے غریبوں میں اناج تقسیم کیا، یتیم بچوں کے لیے کپڑے بنوائے، مسافروں کے لیے پانی کی سبیل لگوائی، بیواؤں کی مدد کی، مقروض لوگوں کے قرض ادا کیے اور اپنے ملازموں کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ نرمی اور انصاف کا برتاؤ کرنے لگا۔ اس کے اس رویے نے پورے شہر میں اس کی عزت کو بڑھا دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ پہلے یہ صرف مالدار تھا مگر اب یہ واقعی بڑا انسان بن گیا ہے۔ ایک دن وہ استبل میں گیا
تو بیل اور گدھا پھر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بیل نے محبت سے کہا کہ دوست، اگر تم مجھے پہلی بار وہ مشورہ نہ دیتے تو شاید میں کبھی یہ نہ سمجھ پاتا کہ ہر آسان راستہ فائدہ مند نہیں ہوتا، اور اگر تم بعد میں مجھے سچ نہ بتاتے تو میری جان چلی جاتی۔ گدھے نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا کہ میں نے اپنی غلطی سے سیکھ لیا ہے کہ عقل وہ نہیں جو دوسروں کو مشکل میں ڈال دے، بلکہ عقل وہ ہے جو اپنی غلطی مان کر اسے درست کر لے۔ دونوں جانور ایک دوسروں کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ سوداگر نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر بے زبان جانور بھی اپنی غلطی سے سبق سیکھ دیتے ہیں تو انسان کو تو اس سے کہیں زیادہ عاجل اور سمجھدار ہونا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، سوداگر کی تجارت پہلے سے بھی زیادہ پھیلنے لگی، مگر اس کے دل میں کبھی غرور پیدا نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ رزق اللہ دیتا ہے اور انسان کا کام صرف محنت اور دیانتداری ہے۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ملازموں کو اپنا بھائی سمجھنا، جانوروں پر رحم کرنا، کسی کی بات بغیر سوچے سمجھے نہ ماننا، ضد سے بچنا، شکر گزار رہنا اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ یہی وہ سبق ہے جو مجھے ایک بیل اور ایک گدھے کی گفتگو سے ملے تھے۔ اس کے بیٹوں نے وعدہ کیا کہ وہ ان نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ سوداگر نے اطمینان کا سانس لیا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے وقت رہتے حقیقت سمجھا دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے خاندان میں نسل در نسل یہ بات مشہور رہی کہ انسان کی اصل کامیابی دولت میں نہیں، بلکہ اچھے اخلاق، صبر، حکمت، شکر، قناعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اور جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔